بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بات مختصر ہے لیکن افسوسناک ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس کو اختیار ملتا ہے وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے نیو کراچی کی ایک بہت بڑی عمارت جو کہ لائبریری تھی آرٹس کونسل کے حوالے کر دی۔ یہ عمارت سندھ کلچرل سینٹر کی بلڈنگ نہیں تھی۔ گورنر صاحب نے لائبریری کی عمارت کو بیچ ڈالا۔ عملاً تو یہی سمجھا جائے گا کیونکہ یہ عمارت سٹی گورنمنٹ کی ہے اور علاقے کے لوگوں کی لائبریری کے لیے ہے۔ عمارت سندھ گورنمنٹ کی نہیں، سٹی گورنمنٹ کی ملکیت ہے اور سندھ گورنمنٹ نے یہ عمارت آرٹس کونسل کے حوالے کر دی ہے۔ آرٹس کونسل کہتی ہے کہ ایک معاہدے کے تحت ہمارے حوالے کی گئی ہے اور وہ بلڈنگ کی مالک بن بیٹھی ہے۔ کراچی میں موقع کی زمین پر ہر ایک کی نظر رہتی ہے، لہذا جو زمین جس ادارے کی ہے اسے واپس کی جائے۔ لائبریری کی عمارت لائبریری کے لیے ہے، کتابوں کے پڑھنے کے لیے ہے، لکھنے کے لیے ہے اور طلباء کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ گورنر صاحب کی خواہش کے مطابق وہاں ناچ گانا ہو، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ لائبریری کی عمارت میں اب ناچ گانا ہی ہوگا۔ اور کامران ٹیسوری کے پاس اس طرح کے انتظامی اختیارات نہیں ہیں کہ وہ یہ کام کر سکے۔ ان کا یہ کام غیر قانونی ہونے کے ساتھ ساتھ مجرمانہ بھی ہے۔ یہ عمارت سٹی گورنمنٹ کی تھی۔ کامران ٹیسوری کے اس اقدام کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ عدالت انصاف کرے۔ نیو کراچی کا علاقہ غریب اور نچلے درجے کے متوسط طبقے کا علاقہ ہے جہاں طلباء کو لائبریری کی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ لائبریری تو بنا دی گئی لیکن 2017 سے یہ لائبریری اس طرح کھولی جاتی تھی جیسے عام دفاتر، صبح 9 بجے سے 5 بجے تک اور پھر لائبریری بند، ہفتے اور اتوار کی چھٹی۔ اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا اور اسی کو بہانہ بنا کر یہ لائبریری آرٹس کونسل کے حوالے کر دی گئی۔ لائبریری کی عمارت آرٹس کونسل حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ناچ گانے کو فروغ دیا جائے، پڑھنے لکھنے کو نہیں۔ آرٹس کونسل ایک متنازع ادارہ ہے جس کے اراکین میں شامل اکثریت کا تعلق علوم و فنون سے ہرگز نہیں ہے، جن کے بلبوتے پر آرٹس کونسل کے موجودہ صدر منتخب ہوا کرتے ہیں۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب سے توقع ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے سٹی گورنمنٹ کی یرغمال کی ہوئی تمام ایسی عمارات کو واپس لیں گے جو لائبریری کے لیے مختص تھیں، اور کراچی میں لائبریریاں ویسے ہی نہیں ہیں جائے کہ انہیں سرکاری دفاتر کی طرح کھولا جائے اور ان پر قبضہ کر لیا جائے اور دوسرے اداروں کے حوالے کر دیا جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آرٹس کونسل پر نظر عنایات کرنے کے بجائے اس کے متعلق اس کے بارے میں تحقیقات اور تفتیش کی جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ برسوں سے ایک ہی شخص اس پر مسلط ہے، اور اس کے لیے خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جو سال میں ایک بار صرف یہاں ووٹ ڈالنے آتے ہیں اس شخص کو جو برسوں سے اس ادارے کا سربراہ بنا ہوا ہے اور وہ اپنے حساب کتاب میں کسی کو جواب دہ بھی نہیں ہے۔ یہ شخص حکومتوں سے فنڈز وصول کرتا ہے اور انہیں کہاں اور کس طرح خرچ کرتا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ حقیقی ادیب و شاعر اور فنکار قسم پرسی میں مر جاتے ہیں لیکن آرٹس کونسل کچھ نہیں کرتا۔ مشہور ٹی وی فنکار شکیل کا انتقال ہوا، آرٹس کونسل نے کوئی تقریب منعقد نہیں کی۔ ہمارے ملک کے نظریاتی دشمن ایسی جگہوں کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں اور کراچی کے ساتھ خاص دشمنی ہے کہ اسے کتابوں سے محروم کیا جائے۔ ہمارے ہاں کتابیں فٹ پاتھ پر اور جوتے شو کیس میں بکتے ہیں۔ یہی ہمارے ہاں علم کی قدر و منزلت ہے۔ پورا ملک ایک پراپرٹی اسٹیٹ بن چکا ہے، تعلیمی اداروں کی زمینوں پر لوگوں نے نظریں گاڑی ہوئی ہیں۔ لائبریری کے نام پر کوئی عمارت بنتی ہے تو اس پر گورنر کی رال ٹپک پڑتی ہے، اور کسی کو خیال تک نہیں آتا کہ گورنر کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے کام کر سکے، نہ اسے کوئی اختیار اس طرح کا حاصل ہے۔ افسوس کی بات ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پاکستان کی بڑی اور مقبول عام سیاسی جماعتیں ہیں، اور تیسری مقبول جماعت اب پاکستان تحریک انصاف ہے۔ ان تینوں جماعتوں میں ایک قدر مشترک ہے، یہ تینوں جماعتیں علم دشمن ہیں۔ گزشتہ 10-15 سال انہی جماعتوں کی حکومت رہی ہے ملک میں، لیکن کسی نے بھی ملک میں تعلیم اور علم کے فروغ کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ ان سب کی ترجیح ناچ گانا، رقص و موسیقی اور ناو نوش ہے۔ یقین نہ آئے تو ان جماعتوں کے سیاسی جلسوں کو دیکھ لیجئے۔ اہل پاکستان کو علم ہی نہیں کہ آج دنیا کی معیشت علم کی بنیاد پر ہے۔ نالج بیسڈ اکانومی، سائنس کا علم، معیشت کا علم،
انجینئرنگ کی ٹیکنالوجی، میڈیکل کی ٹیکنالوجی، سماجی علوم، ان سب کی بنیاد پر معیشت کی بنیاد ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں اور خاص کر اس شہر میں جہاں معاشی سرگرمیاں جاری ہیں، لائبریریوں کی کثرت ہو تاکہ شہریوں کو بنیادی اور جدید معلومات حاصل ہوتی رہیں۔ ایسے گورنر نہ ہوں جو لائبریریوں کو تباہ کر دیں اور ناچ گانے کے لیے میدان ہموار کر دیں۔ اور آرٹس کونسل کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ اس کے حوالے یہ چیز کی جائے۔ آرٹس کونسل کے معاملات کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے، اس کے جو دائرہ ہے اس کو وہیں تک محدود رکھا جائے۔ لیکن کیا نقار خانے میں ہماری آواز طوطی کی طرح گونجے گی اور لوگ سنیں گے نہیں؟ لیکن ہم اپنا فرض نبھاتے ہوئے کہیں گے کہ صحرا میں اذان دے رہا ہوں، شاید کوئی بندے خدا آئے۔ ہمارے اس ویلاگ پر تبصرہ کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، تنقید کیجیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔